سیاسی جماعتوں سے مذاکرات میں عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں. علیمہ خان مذاکرات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ بالکل نہیں چاہتی کہ وہ عمران خان کے ساتھ انوالو ہوں جیسے کہ ماضی میں ہوئے تھے. مصطفیٰ قریشی صاحب انہوں نے بھی سیاست میں آنے کی کوشش کی لیکن بہت پاپولر نہیں ہوئے. عمران خان KPK کو جنت نظیر بنا دیتے، لوگ بھاگ بھاگ کے انہیں ووٹ دیتے. مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کا بھی نام نہیں ہے، کیپٹن صفدر کا بھی نام نہیں ہے کارڈ. تو 2 سال سے وہ عشرت فاطمہ بتا رہی تھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ سب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کون ایسا ہے جو مذاکرات نہیں چاہ رہا؟ اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر اقرار الحسن صاحب نے ایک پارٹی جو ہے وہ بنا دی ہے. ماضی میں بھی بہت سے لوگوں نے پارٹیز بنائی لیکن وہ پارٹیز کام کیا کر رہی ہیں، عوام کے لیے کیا کام کر رہی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ایک شادی کا کارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. کیپٹن صفدر کہاں پہ ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی کہ وہ اس ٹائم پہ بیٹے کی شادی انجوائے نہیں کر رہے یا کیا سین ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی لیجنڈ نیوز کاسٹر جو ہیں عشرت فاطمہ صاحبہ، انہوں نے کچھ دن پہلے ریڈیو پاکستان سے استعفیٰ دیا. یہ سارا معاملہ کیا ہے، لیکن حکومت نے اس پہ ایک اچھا اقدام کیا. اسی تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو. ہمارے سب کون ایسا ہے جو چاہ رہا ہے کہ مذاکرات نہ ہو؟ اصل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت ساری قوتیں ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہ ہو. ہم آہستہ آہستہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمران خان صاحب جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ بڑے غصے میں آتے ہیں. وہ مذاکرات سے مطلب یہ لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو. وہ دوسرا سیاسی جماعت اگر وہ کرے اس کو وہ ڈیل کہتے ہیں اپنے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات میں عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں. تو مذاکرات کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب خود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہاں سے کوئی اپروول ہو جائے تو پھر علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، آپ نے دیکھا کہ ان سے ہمارے رپورٹر بلال عباسی صاحب نے بھی سوال کیا تھا اور مذاکرات کا ذکر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انہیں کسی بھیڑ نے کاٹ لیا، سیخ پا ہو جاتی ہے. ہاں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیوں کریں مذاکرات. حالانکہ ساری دنیا میں حل اس طرح کے ڈیڈ لاک کا مذاکرات. اگر کسی سٹیج پہ عمران خان راضی بھی ہو جائے تو باہر ان کی ترجمان ہے علیمہ خان. علیمہ خان مذاکرات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور سلمان اکرم راجہ ان کے ساتھ شامل ہیں. ابھی تحریک انصاف کے اندر ہی بات کر لیں. تحریک انصاف کے اندر جو ہے اب سہیل آفریدی صاحب، ان کا کنڈکٹ دیکھ لیجیے. جس طرح وہ سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس طرح انہیں اپنی طرف سے پاپولیرٹی حاصل ہو رہی ہے، جس طرح انہوں نے ایک مقبولیت کا ڈھکوسلا کریٹ کیا ہے، اس کے بعد اگر مذاکرات ہو جائیں گے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو سہیل آفریدی اور ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور وہ جو سرحد پہ کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں کی ہیں تیرا میں، وہ تو ختم ہو جائے گا نا. پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی تو وہ بالکل زیرو ہو جائے گا. سہیل آفریدی بھی مذاکرات کے حق میں نہیں ہو سکتے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں. آپ کے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں دلچسپی رکھتی ہے؟ I don't think so. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور چاہتی ہے کہ عمران خان اور سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ بالکل نہیں چاہتی کہ وہ عمران خان کے ساتھ انوالو ہوں جیسے کہ ماضی میں ہوئے تھے. جب عمران خان کو حکومت میں لایا گیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات میں. اب آخری سٹیک ہولڈر آ جاتا ہے حکومت پاکستان. حکومت پاکستان کا ہر وقت نعرہ ہوتا ہے کہ بھئی میثاق معیشت کر لیں، مذاکرات کر لیں، ہم سب کچھ. لیکن جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ ایک ایسا کیڑا نکالتے ہیں کہ پھر مذاکرات درہم برہم ہو جاتے. اس لیے کہ کسی سٹیج پہ مذاکرات ہو گئے، صلح ہو گئی، بند گلی سے نکل آئے تو سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہوگا؟ حکومت کو. تو وہ صرف اب ادھر بھی تیلی لگاتے ہیں، ادھر بھی تیلی لگاتے ہیں، مذاکرات کے حل کی طرف نہیں جاتے. تو اس وقت بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں مذاکرات نہ ہو اور ان میں سے بے تحاشا کے منہ پہ ورد
مذاکرات کا ہی ہے. نام مذاکرات کا لیتے ہیں لیکن دل سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں. پھر ہمارے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چائے اور بسکٹ کھانے سے ہو رہے ہیں تو وہ بس عوام کو پاگل بنا رہے ہیں, ہونا کچھ بھی نہیں. مذاکرات نہیں ہو سکتے اس ماحول میں جو عمران خان نے کریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے ڈیوائڈ اتنا بڑا کر دیا ہے, گیپ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اب اس کو فل کرنا بہت مشکل ہو. ایکچولی تو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ خود خان صاحب ہیں. بالکل. اور اس کے بعد جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کا نام آتا ہے پارٹی کے. اب جس بندے سے بھی جا کے پوچھ لیں وہ یہی کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس اگر جائیں تو آگے سے بہت غصہ ہو جاتی ہے. مذاکرات کا نام نہیں سننا چاہتے. لیٹس سی ابھی محمود خان اچکزئی صاحب بنے ہیں تو ان کو خان صاحب نے اسی لیے بنایا تھا کہ مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. اچھا ہمارے صاحب اب ایک پارٹی رجسٹر ہوئی ہے, اقرار الحسن صاحب نے کی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی پارٹیاں رجسٹرڈ ہوئی, شاہد حقان عباسی نے بھی بنائی, ریحام خان نے بھی پچھلے دنوں ایک پارٹی بنائی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم عوام کے لیے کام کریں گے. لیکن ان پارٹیز کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے نا کہ وہ آپ دیتے ہیں, عوام کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے سوائے ایک سیاسی پارٹی کے خلاف باتیں. اچھا, جو اقرار الحسن ہے نا وہ ایک خاص جنریشن میں بہت پاپولر ہے. وہ انہوں نے اپنا پروگرام شروع کیا, بے نقاب شاید ان کے پروگرام کا نام, اور وہ چھاپے مارے اور ہر ان پہ سوال بھی ہوئے. ایک دفعہ سندھ اسمبلی میں بھی پستول لے کے چلے گئے کہ آپ کا سیکیورٹی کا نظام اتنا برا ہے. تو پاپولر ہیں وہ. اچھا, لیکن اس پاپولیرٹی کو پولیٹیکل کیپٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں ماضی کی تھوڑی سی مثالیں دیکھنی ہوں گی. شو بیس کے لوگ کتنے پاپولر رہتے ہیں. مصطفیٰ قریشی صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی تھے, انہوں نے بھی سیاست میں آنے کی کوشش کی لیکن بہت پاپولر نہیں ہوئے. طارق عزیز نیلام گھر کے جو ہوسٹ ہوا کرتے تھے وہ ایک دفعہ MNA بھی منتخب ہوئے اور انہوں نے اسمبلی میں, چونکہ وہ ڈبیٹر تھے, ویسی تقریریں کرنے کی کوشش کی لیکن جو پولیٹیکل فرٹینٹی ہے اس نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک مثال ہے. اور اگر ہم شوبز کو ذرا وسیع کریں اس میں سپورٹس بھی شامل کریں. ایگزیکٹلی. تو پھر ایک سپورٹس مین ہے جو بڑا اچھا بولتا تھا اور وہ وزیر اعظم بھی بن گیا 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے. تو اس مثال کو دیکھے تو اقرار الحق کے پاس بڑا مارجن ہے. میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ ہز فیوچر, اور کہ وہ اپنی مقبولیت کو, اپنے ویوز کو, اپنے لاکھوں فینس کو ووٹرز میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن ہم ایز جرنلسٹ کوئی بھی پارٹی پولیٹیکل سسٹم کے اندر داخل ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس پولیٹیکل سسٹم پر اعتبار ہی نہ رہے, وہ کوئی اور کہیں جی کہ ہمارا کیا فائدہ, جی ہماری کون سنتا ہے. یہ والی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے. نئی پارٹیاں بننی چاہیے اور پھر ان کا دیکھنا چاہیے عوام کا رجحان ان کی طرف, نئے اور ینگ لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے. لیکن ایک پارٹی کی طرف عوام کا رجحان تھا, لیکن عمار صاحب آپ نے دیکھا پھر پارٹی کا بھی حشر کیا ہوا اور عوام کا بھی حشر کیا ہوا. اس پارٹی کا کام کی طرف رجحان نہیں تھا, جمہوریت کی طرف دھیان نہیں تھا. اگر ہوتا, میں آپ کو بتاؤں 2013 سے 2018 اور ہم لوگ بھی عمران خان کے فیور میں بڑے نعرے لگاتے تھے, اگر عمران خان KPK کو جنت نظیر بنا دیتے, لوگ بھاگ بھاگ کے انہیں ووٹ دیتے اور وہ 350 ڈیم اور یہ وہ ان کی زندگیاں بہتر کر دیتے, تو اس سے بڑی بلیسنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن انہوں نے اور ہی کاموں میں لگے رہے اور لوگوں سے تعلقات بناتے رہے, عوام سے رابطہ نہیں رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک طرف ہمارے صاحب وہ شادی کا کارڈ بڑا وائرل ہو رہا ہے. وہ خیر مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, بہت مبارکباد بھی ہم ان کو دیتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کا بھی نام نہیں ہے, کیپٹن صفدر کا بھی نام نہیں ہے کارڈ. اچھا, وہ کارڈ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن وہ جو ہے نا جن خاندانوں میں بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے اس طرح کا کارڈ ہے. کارڈ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اس پہ جو لڑکے کے والدین ہیں, جنید صفدر کے والدین, ان کا نام نہیں ہے, نانا نانی کا نام ہے. اور جو ہے بنیادی طور پر وہ انویٹیشن میاں نواز شریف کی طرف سے ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی نانی کے چہیتے نواسے جنید صفدر کے شادی کے اوپر آئے. تو وہ ہماری جو خاندانی روایت ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر کا نام نہیں ہے, اس میں مریم نواز کا بھی نام ہے. تو یہ بہت مجھے تو وہ اچھا جسچر لگا. لیکن چلیں ہم تو جو ہے وہ نیک تمنائیں دیتے ہیں, جی بالکل, ان کے لیے نیک تمنائیں اور بیسٹ وشز سوچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین آمین. اچھا ہمارے صاحب عشرت فاطمہ
ایک بڑی لیجنڈ نیوز کاسٹر تھیں, ریڈیو پاکستان میں انہوں نے کام کیا, پی ٹی وی میں کام کیا 45 ایئرس. اب اس میں عمار صاحب اگر دیکھیں تو لوگ جو ہیں اس کو ڈفرینٹ اینگل دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 45 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا, ایک نہ ایک دن ایک کریئر کا اختتام ہونا ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا, جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا, کیا سٹوری ہے بیچ میں یہ؟ اچھا بھائی, عشرت فاطمہ کا میں ذاتی طور پر بڑا فین ہوں. ہماری میں خود بہت بڑی فین ہوں. ہمارا ہم نے ان سے سیکھا ہی بہت, اور ہم ایک زمانے میں اکٹھے کام بھی کرتے رہے, اور جس تہذیب طریقے قاعدے سے وہ گفتگو کرتی ہیں اس سے بہت لوگوں کو سیکھنا چاہیے. دو طرح کی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ 45 سال آپ نے سرو کر لیا تو اب آپ کو چھوڑ کے نوجوانوں کو جگہ دینی چاہیے, اور دوسری ڈبیٹ یہ ہے کہ جس بندے نے 45 سال سرو کیا ہو اس کو احترام دینا چاہیے. اب اس میں میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے تو 2 سال سے وہ عشرت فاطمہ بتا رہی تھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا تھا. یہی ہم نے طارق عزیز کے ساتھ پی ٹی وی میں کیا تھا. مجھے یاد ہے آخری وقت وہ جس ہال میں شو کرنے جاتے تھے, طارق عزیز شو نام تھا, اس کے دروازے کو تالا لگا دیا جاتا تھا کہ طارق عزیز اس میں داخل نہ ہوں. یہ ہمیں طارق عزیز صاحب نے خود بتایا. ٹھیک ہے, اچھا تو ان کو 2 سال سے بہت تنگ کیا جاتا. جو اماؤنٹ ہے, جو پیسے ان کو ملتے تھے وہ اتنے کم اور امبیرسنگ تھے کہ وہ ذکر ہی نہیں ہو سکتا کہ بھئی اتنے ڈیوٹیوں کے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوٹیاں ان کی کم کر دیتے تھے. بھئی یہ جنہیں کام ہی ایک آتا ہے, جنہوں نے 45 سال سے ایک کام کیا, انہوں نے اسی سے گھر چلانا ہے نا. ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا, لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں تو انہیں باہر نکال کے پھینک نہیں دیتے. جو لوگ معاشرے کے ذہین قابل فہیم لوگ ہوتے ہیں, معاشرے کی بہتری کے لیے ان سے کام لیا. وہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اپنے سائنٹسٹ تھے جو کہ ویل چیئر پہ تھے, جب فزیکلی چیلنج تھے, بول نہیں سکتے تھے, سن نہیں سکتے تھے, بینائی نہیں تھی, اس کے باوجود ان کے ذہن میں کوئی چپ لگا کے ڈائریکٹ کمپیوٹر سے ان کا ذہن جو ہے اس سے چیزیں ٹرانسلیٹ کی جاتی تھی, اور وہ دنیا کی بڑی سائنٹیفک تھیوریز انہوں نے اس وقت پیش کی. تو اس کا یہ مطلب تو آپ کسی اور سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں تو کہتے ہیں نہیں اب جو ہے ان کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے. نہیں, جو بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں ان کے علم سے, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو عطا صاحب نے کام کیا وہ بہت اچھا کام تھا. یہ اگر کر لیتے, جب وہ ریڈیو میں ملازمت کر رہی تھی تب بات کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتی. عطا صاحب دیکھیے انفارمیشن منسٹر کی بہت زیادہ پذیرائی عموماً نہیں ہوتی, اس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے, لیکن کل اس جسچر کو جس طرح لوگوں نے اپریشیٹ کیا وہ جینونلی تھا, اور یہی عطا صاحب کا کام ہے انفارمیشن منسٹر کا. ایک اور بلکہ آج وہ ماجد جہانگیر صاحب 50-50 کے سٹار تھے, انہوں نے بہت پاکستان کی خدمت کی ہے. ان کے بیٹے کا ٹویٹ آیا ہوا اور اس نے یہ بتایا کہ کسی نے ان کے مکان پر لاہور میں قبضہ کر لیا. تو اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے نا, بجائے اس کے کہ وہ بھی ایک دفعہ کوئی بہت دردناک سی پوڈ کاسٹ کر لیں جیسے عشرت فاطمہ نے کیا, اس سٹیج تک پہنچے. تو یہ جو ہمارے فنکار ہیں یہ اثاثہ ہیں, ان کا خیال ان کی زندگی میں کر لیں تو اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی, اور ہم پنجاب حکومت سے بھی اپیل کریں گے, ازما بخاری کو بھی کہیں گے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہیں وہ دیکھیں. اور ہمیں جو ہے ہمارا سب یہی ایسا ہی ہونا چاہیے, جتنی نوجوان نسل ہے اس کو اپنے لیجنڈ سے سیکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ بزرگ ہو گیا, اس سے اب سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جین زی کے بعد نا ایک بات اس جین زی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جین زی نے بھی یہ بوڑھا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر جو اگلی نسل ان کے ساتھ کرے گی, اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ جسے بومرز کہہ کر یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا احترام کرنا سیکھے, ان سے سیکھے. لیکن آنے والے دور کے بومرز یہ ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.